خیریت ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਿਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਰॉड ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ ਬਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਕਬਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ہے صبح صبح کہ اللہ کریم سارے دوستوں کو اپنی حفاظت سے رکھے، خوشباش رکھے، ٹھیک ٹھاک رکھے اور اپنے خوبصورت انداز نال اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ جناب اللہ کے بابرکت نام تو آغاز کریے جہاں قبضہ قدرت تھوڑی میری جان ہے، جڑا پتھر چ پے کیڑے نو رزق دیندا، جڑا کدی بھی کسی نے بھوکا نہیں سون دیندا، 70 ماں اتنا پیار کردا، ہمیشہ انسان دا بھلا چاہندا تے ہمیشہ انسان دے نال رہندا ہے۔ جناب صبح دا آغاز الحمدللہ، صبح دا آغاز بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ دے نال اسی کر رہے ہیں۔ سب تو پہلے جناب سیال کوٹ کی سرزمین تو تشریف فرما ہوئے نے بھائی محمد ثقلین سیال کوٹی صاحب، آخری پہلے السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو محمد ثقلین کا سلام پہنچے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جناب تھوڑا، تسی ساری بروڈ تے آئے، سارا مان بتایا بھائی محمد ثقلین صاحب۔ اللہ پاک آفتاب علی صاحب جناب تشریف فرما ہوئے نے، صبح بخیر جناب صبح بخیر پاکستان، تو ساری بروڈ تے بڑا چنگا لگا، اللہ کریم تھانوں سلامت رکھے، بہت شکریہ بروڈ تے عمل دا، بروڈ لائک کر دینا جتنے کے باب آ رہے ہو۔ صبح وہ اللہ پاک آپ کو مبارک نام سے صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل جی، اللہ دے نام بابرکت نام تو سی، اللہ دے بابرکت نام تو صبح دا آغاز کرتے ہیں، اور گلاں باتاں اپنی کافی ساری ہونی ہیں، تسی ضرور سننا۔ رات نو بھی بروڈ تے رہے، رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے بروڈ لے کے تھوڑی خدمت حاضر ہوئی دے، اور دن نو بھی غالباً 8 بجے 7:30 بجے میں بروڈ لے کے تھوڑی خدمت حاضر ہو جانا، اور اس امید کے نال کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ چینل اپنا پنجابی وسیب مونیٹائز ہو جائے گا، جس طریقے خیال ٹی وی چینل مونیٹائز ہے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا، اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ آغاز ہو چکا جناب بروڈ دا، جتنے کے باب میں سن رہے ہو ویکھ رہے ہو سارے نو اللہ کریم اپنی حفاظت سے رکھے، اور میری گزارش بھی ہے جڑے لوگ ڈرائیونگ کے دوران اگر بروڈ سن رہے ہوں تو گزارش ہے کہ جناب ڈرائیونگ کے دوران تو بالکل بھی بروڈ نہ سنن۔ آج سارے کو ایک سوال بھی ہے، اس سوال دا جواب تھوڑے کو لینا ہے، اور اس گلاں باتاں رسماں دیاں رواجاں دیاں ڈٹھے خواباں دیاں، کوئی پیار دیاں، کوئی پریتاں دیاں، کوئی ہڈ بیتیاں، کوئی جگ بیتیاں، اور کچھ تھوڑیاں گلاں تے کچھ میریاں گلاں، یہ تھوڑے نال سانجھیاں کرنے ہیں۔ یہ لائیو کا ٹائم بہت اچھا ہے، بالکل جناب اسی ٹائم 7 بجے انشاءاللہ تعالی صبح بخیر پاکستان پروگرام لے کے میں تھوڑی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ شاعری بھی ہونی ہے، گلاں باتاں بھی ہونی۔ میرا پہلا سوال ہے کہ تسی ایک کمرے دے اندر موجود ہو، اور کمرے دے اندر بڑا زیادہ اندھیرا ہے، کمرے اندر 3 چیزاں موجود نے، 4 چیزاں تھوڑے کول، ماچس ہے، لالٹین ہے، اخبار ہے تے لکڑی ہے، سب تو پہلے تسی کنوں جلاؤ گے؟ یہ جناب ساڑا صبح دا جناب یہ ساڑا سوال ہے، یہ ضرور تسی جواب دے کے ساڑھے نالج جی اضافہ کرنا۔ بھائی محمد ثقلین صاحب یہ لائیو کا ٹائم بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ بھائی محمد ثقلین صاحب، سیال کوٹ تو نے ساڑھے نال، اور اللہ کریم پورے سیال کوٹ دی خیر فرماوے۔ میرے کو کافی ساری شاعری بھی ہے، تھانوں پتہ ہی ہے کہ میرا ذوق ہے، شوق ہے شاعری دا، اور میرے کو شاعری بھی کافی ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تسی سنو گے تو بہت زیادہ تھانوں مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تے باقی تسی سناؤ، تھوڑی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ تسی بالکل خیر وفیت نال ہو۔ اچھا جناب، لوگ سکون دی تلاش ہے، جنہیں دلی سکون دی تلاش ہے کہ دلی قرار کس طریقے مل سکتا ہے۔ ایک بندے کو بڑا مال دولت پیسہ پا سارا کچھ ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کھوتی ریڑی دے کچھ بغل پلی پائی ہوئی ہاتھ داتری ہے لیکن سکون ہے۔ سکون کا تعلق حال اپنا مال نال نہیں ہے، حال نال ہے جناب۔ میں تم دس دینا کہ سکون کس طریقے لبنا ہے، ضرور تسی غور کر لینا، اور شہری پھر تو سنو گے کہ سوال ساڈا تھوڑے سامنے ہے کہ سوال ساڈا ایک تسی کمرے دے اندر داخل ہوئے ہو، اور اس کمرے دے اندر جناب ایک لالٹین، اخبار اور لکڑیاں موجود نے، ماچس تھوڑے کول ہے، تسی سب تو پہلے کنوں جلاؤ گے؟ یہ جناب ساڈا سوال ہے، یہ جواب دینے دی ضرور کوشش کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ تھانوں بہت زیادہ لطف آنے والا ہے۔ اچھا جناب، اللہ کریم تھوڑی جان دا تھوڑی ایمان دا بھلا کرے۔ سکون جڑا ہے نا جی، قلبی سکون اگر چاہتے پے ہو تو جناب اللہ دا شکر گزار بندے بنو، اللہ دا شکر گزار، چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں تے اللہ دی شکر گزاری کرو، اور جڑی شاید تھوڑے کول نہیں ہے اس تے صبر کرو۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਿਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ, ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। اور تیسرے نمبر تے جناب حال وچ جینا سکھو، حال وچ رہنا سکھو۔ مستقبل نو مہکاون واسطے، مستقبل دے بارے سوچن واسطے اسی حال دی خوشیاں بھی برباد کر لینے ہیں تے مستقبل جڑا ہے، مستقبل واسطے اسی پیسے اکٹھے کرتے رہ جانے ہیں تے جڑی حال والی گھڑی ہوندی، جڑا موجودہ ٹائم ہوندا ہے، او دی جڑی حقیقی خوشیاں نے اس تو اسی محروم ہو جانے ہیں۔ اس واسطے جناب حال وچ جینا سیکھو تو انشاءاللہ تعالی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بالکل جی، اللہ دی یاد وچ سکون ہے۔ اللہ رب المذاہب ہے، ہر مذہب دا رب اللہ ہے اور اللہ نو سارے ہی یاد کردے نے۔ سکون اللہ کریم نے دسیا ہے سکون دے بارے کہ اللہ دا شکر گزار تسی اگر بندے بن جاؤ گے تو سکون مل جائے گا۔ لوگوں دے نال موازنہ کرنا چھڑ دیو کہ وہ دے کول اتنا کیوں ہے تے میرے کول اتنا کیوں نہیں ہے، تو پھر بھی تھانوں دلی سکون مل جائے گا۔ لوگ اس گلوں پریشان نہیں نے کوئی نہ کوئی کھاون واسطے کچھ نہیں، لوگ اس واسطے پریشان نے کہ جناب دوسرے لوگ کیوں کھا رہے ہیں۔ آواز کس طریقے دی آ رہی ہے، آواز کے بارے ضرور مینوں آگاہ کرنا تاکہ میں اپنی گفتگو مزید اگے لے کے جا سکاں۔ سکلین بھائی بہت شکریہ۔ یہ تو حسد کی بات ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے بعد کیا ہے، کسی کے پاس وہ کیوں نہیں۔ بالکل جی، حسد ہے۔ میں تینوں دس رہا کہ اللہ دا شکر گزار بندہ بننا تھوڑے سکون دا سبب بن سکتا ہے، اور کسی دے نال خود نو موازنہ نہ کرنا اس تھوڑے سکون دا باعث بن سکتا ہے۔ تے اللہ دے حال وچ جینا سیکھو۔ حال جڑے وقت چل رہے ہیں نا، موجودہ ٹائم، شام نو روٹی کھاندے ہو، سو جاندے ہو، صبح اٹھدے ہو، تندرست اٹھدے ہو تے بغیر کسی گولی دے سوندے ہو، تے جناب اللہ دا شکر گزار، اللہ دی شکر گزاری کرو، اللہ دا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو سانو کتنی اچھی تندرستی، صحت عطا کیتی کہ اسی جناب رات میں بالکل بغیر کسی میڈیسن تو ستے ہیں، صبح اسی اٹھ پے۔ اپنے واسطے ٹائم نکالنا، اپنے واسطے ٹائم کڈنا، اے بھی شروع کرو۔ کہ جس دنیا جس گزر رہی ہے، جس موڑ تو گزر رہی ہے، اے جناب بڑا مشکل ہے، تے خود نو سنبھال کے رکھنا بڑا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ شاعری دے دو چار شعر میں پیش کرنا چاہ رہے۔ با مقصد نے شاعری جڑی ہوندی ہے چھوٹے الفاظ دے وچ وڈیاں گلاں ہوندیاں نے، اس واسطے تسی اینو ضرور سماعت کر کے اس تے عمل بھی کرن دی کوشش کیتا کرو۔ اے جناب بڑیاں تجربے گار گلاں نے۔ کرنا کی سی کیتا کی ہے، لکھنا کی سی لکھیا کی ہے، سوچ رہا واں پوچھیا کی سی اونے مینوں دسیا کی ہے، سوچ رہا واں پوچھیا کی سی اونے مینوں دسیا کی ہے، اور اڈن لگ پئی دھوڑ چکوٹے ویکھو چکر چلیا کی ہے، لٹی گئی ہے ساری پونجی پچھے گھر وچ بچیا کی ہے، جی کردہ ہے روئی جاواں کیویں دساں ہویا کی ہے، جندڑی مٹی کھاتے پائی اپنے پلے رکھیا کی ہے، انہوں یار بنا کے طالب سوچ ذرا تو کھٹیا کی ہے۔ سکلین سیال کوٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو حسد کی بات بالکل جی۔ کل آپ امتیاز سٹور دکھا رہے تھے، امتیاز سٹور سیال کوٹ میں بھی ہے، بالکل جی اتھے بھی ہے، ہر جگہ تے ہر چیز موجود ہے۔ بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے جی۔ بڑی سب تو بڑا جڑا رزق ہے نا، یہ مال دولت یا پیسہ پا یا گڈیاں یہ نہیں نے، سب تو بڑا رزق تھوڑے کول ہے وہ تھوڑی تندرستی ہے۔ اگر تسی تندرست ہو تو تھوڑے کول سب تو بڑا رزق موجود ہے۔ اور دوسرے میں بار بار ایک ہی گل جناب بار بار براڈش کرنا ہونا کہ سب تو بڑا جڑا رزق انسان دے کول ہے وہ تندرستی ہے۔ اس تو بعد جڑا رزق ہے وہ جناب اچھے دوست، اچھے مشیر، اچھے تھوڑے مشورہ کرن والے اور اچھے تھانوں مشورہ دیون والے اور مخلص دوست نے، یہ دوسرے نمبر تے رزق ہے۔ اور جڑا ادنا رزق ہے یہ رزق پیسہ مال دولت ادنا رزق دا نام ہے۔ لیکن لوگاں نے اتنے میرے کو کل ایک بندہ بیٹھا نا تو میں نے آخ رہا آندا اللہ دے بڑے رنگ ہیں۔ میں کہ بابا جی کس طریقے ذرا سانو سمجھاؤ بھی۔ آندا بڑا مال دولت ہے، دودھ ہے، پوتر ہے، مال ہے، دولت ہے۔ میں کہ مال دا وہ لے کے گئی ہے مینو دے بعد۔ اچھا جناب مال دولت میرے کو رزق ہے، سارا کچھ ہے۔ میں کہا جی اے تے اللہ دی نعمت ہے ہی ہے،
لیکن اس طریقے تھانوں کیویں پتہ کہ اللہ تواڈے تے بڑا راضی ہے؟ اللہ راضی ادوں ہونا ہے جدوں تھانوں انہیں اپنے گھر وچ بلا لیا اور گھر وچ بلا کے تھانوں سجدے دی توفیق عطا کیتی، اللہ ادوں راضی ہونا ہے تواڈے نال۔ ہر بندے دے ہاتھ دے وچ موبائل ہے، تھانوں پتہ ہے، اور موبائل اتنا سیاںا ہے کہ تسی جہڑی شے ویکھنا چاہو وہ کڈ کے تواڈے اگے رکھ دیندا ہے۔ فرض کیتا اگر تسی ایک تلاوت کلام پاک دی ویڈیو ویکھ رہے ہو تے بار بار او دے تھلے بھی تلاوت والی ویڈیو ہی آئے گی۔ اگر تسی کسی خطیب دی ویڈیو ویکھ رہے ہو تو او دے تھلے بھی او دی ویڈیو آئے گی، یعنی کہ یہ نیٹ اتنا سیاںا جو کچھ تسی ویکھ اگے اگے لے ہوندا ہے، باہر لے ہوندا ہے۔ اور اج کل اگر بندے دا کسی دا ویکھنا ہوے تے جناب اوندا موبائل چیک کر لو، اودے سارے نام مال موبائل چ ہوندے نے کہ یہ کی سارا دن ویکھدا ہے، کی کردا ہے۔ اگر یوٹیوب تے تسی ویڈیو ویکھ رہے ہو، ایک ویڈیو ویکھو گے اودے تھلے جڑی ریکمینڈ ہوے گی اودے نال دی ہی ہوگی، کیونکہ یوٹیوب نوں پتہ چل جاندا کہ انٹرسٹ ہے۔ کی خیال ہے جناب؟ یوٹیوب نوں پتہ چل جاندا ہے کہ انٹرسٹ ہے تے اس ذات نوں پتہ نہیں چل سکدا جڑے دلاں دے راز جاندا ہے۔ جدوں تسی ایک نیکی دی طرف قدم بڑھاندے ہو نا تے پھر تھوڑے سامنے نیکیاں دی لین لگ جاندی ہے۔ ایک نیکی آئی اودے تھلے پھر ایک اور نیکی آ گئی، لوگ نیکی کردے رہندے نے، اللہ دی قربت حاصل کر لیندے نے۔ لیکن ایتھے ساڈے کول نا پہراوے نوں جڑا لباس ہے اس تو نا اسی ایک دوسرے دا حساب لا رہے ہونے کہ کون کتنا مطلب ہے اپنا پرہیزگار ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، اسی لباس تو ویکھ رہے ہونے۔ جبہ پایا ہوا ہے، ہاتھ وچ مندریاں نے، تسبیح بھی ہاتھ وچ ہے تے جناب داڑھی شریفوں نے وڈی رکھی ہوئی ہے اور خوشبو لائی ہوئی ہے، تو انہوں سمجھا جائے گا کہ یہ بڑا اللہ دا ولی ہے۔ ایک بندہ وہ کپڑے پاٹے ہوئے نے، ملوٹے نے، انہوں پائواند لگے ہوئے نے، داڑھی بھی چھوٹی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو انہوں سمجھا جائے گا کہ شاید گناہ گار۔ مطلب لباس تو اسی اندازہ لینے ہیں کہ کون کتنے پانی ہے۔ حالانکہ انج نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی دا جڑا اشارہ فرمایا وہ دل دی طرف فرمایا، نہ کہ جسم دی طرف، نہ کہ داڑھی دی طرف، نہ کہ داڑھی سنت رسول ہے، میں دی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ دس رہا کہ جڑا تقوی دا تعلق ہے وہ انسان دے دل نال ہے، نہ کہ وہ انسان دے پریوے نال ہے۔ اور پریوے تے نہ جاؤ۔ اصل میں آج کل لوگ جس دستار والے لوگوں اچھا جناب ساڑھے نہ تشریف فرما ہوئے نے بھائی محمد فیض اتاری صاحب، تھانوں اسی ویلکم آخنے ہیں، صبح بخیر آخنے ہیں، بہت شکریہ تسی ساڈی براڈ تے آئے اور اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے، تھوڑی اولاد نو اللہ نیک بناوے اور تھانوں کوئی غم نہ دے۔ ماشاءاللہ جی آج تو ماشاءاللہ صبح براڈ پر دل خوش ہو گیا۔ آج تو ماشاءاللہ صبح بالکل جی صبح بخیر پروگرام ہے، تے مطلب ایک سن صبح پھر براڈ تے آنا چاہیے۔ براڈ دا جڑا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی پاکستانی 7 بجے دا ٹائم اسی انتخاب کیتا ہے، کیونکہ سردیاں نے گرمیاں دے وچ اپنا سردیاں دے وچ تاں جڑے 8 نے بڑے لیٹ ہوندے نے، بندے اس ٹائم اٹھ رہے ہوندے نے، اور سردیاں وچ تے ماشاءاللہ 3 بجے میں اپنا بذات خود میری جڑا ذاتی تجربہ ہے وہ 3-3:30 بجے دا اٹھ جائے دا۔ بے شک سچی گل ہے۔ آج میں آپ کے لائیو کا پورا ٹائم دیکھوں گا۔ شکلین بھائی اللہ پاک تھوڑے بچوں کی حیاتی کرے، تھوڑے تصور نو اور تھوڑے دوسرے بچوں نو اللہ پاک حفاظت وچ رکھے اور اللہ پاک تھانوں کدی کو غم نہ دے۔ اچھا جناب غم آ جائے تو تے بھی حال نہیں پانی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ دی طرف وہ بھی کوئی امتحان ہوئے، اللہ تھوڑے صبر نو آزما رہا ہوئے، صابر رہنا چاہیے۔ حضرت میں تانوں محمود غزنوی دی ایک چھوٹی جی گل سناواں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک غلام آؤ دا نام ایاز۔ محمود غزنوی جدو اپنے دربار دے وچ بیٹھدے آن تے ایاز نو سجے پاسے بٹھائندے آن، سجی پاسے کرسی پا کے انہوں بٹھا دیندے۔ پھر جدو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوندا یا کوئی گل کرے ایاز کو پوچھدے آن بھی یہ فیصلہ کر دے یہ ٹھیک ہے، ایک غلام کو پوچھدے آن، نوکر کو پوچھدے، انہوں پتا کہ تو فیصلہ جڑا ہے تو آنا ہے انہیں جڑی گل کرنی غلط نہیں ہونا۔ ایک دن دربار دے وچ ایک بندہ ککڑی لے کے آ گیا، محمود نے ایک ڈکرا کاٹ کے ایاز نو دیتا، ایاز کھا گیا، کیونکہ پہلے چیز وہ ایاز نو دیندے ہوندے ہیں۔ دوسرا پھر آیا، پھر انہیں وہ کٹیا تے پھر ایاز نو دیتا، ایاز پھر کھا گیا۔ جب تیسری واری کھا گیا نا تو چوتھی واری محمود نے خود ایک ٹکڑا کھادا تو بھرے دربار تھکنا پیا، وقت ایاز اتنی کوڑی ککڑی کھا گیا ہے۔
اتنی کوڑی ککڑی کہ میرے کو کھادی نہیں گئی۔ ایاز نے بڑا سونا جواب دیتا۔ ایاز نے فرمایا حضور سرکار اس ہاتھ وچوں اتنی میٹھیاں نعمتاں کھادیاں نے، جی اج ایک ککڑی کوڑی آ گئی تو کی خیال ہے میں حال حال پا دیواں؟ یار اللہ دی کتنیاں ساریاں نعمتوں تو اسی لطف اندوز ہوئے ہیں، اللہ نے سانو کتنا سارا نوازیا ہے، اگر کوئی تھوڑا جا مشکل کام آ جاوے تو کی خیال ہے بندے نو حال حال پا دینی چاہیے؟ یہ ناشکری ہے جناب بالکل۔ اللہ دے جڑے معاملات نے انہاں تے راضی رہنا انسان واسطے، لیکن اللہ انسان اتنے زیادہ بوجھ نہیں پیندا، ان کی حیثیت کے مطابق ہی پیندا ہے کہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سانو اپنی حفاظت میں رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ بالکل جی فیض تاری صاحب آخر پہ نے بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بے شک۔ اصل میں آج کل لوگ جسے دستار والے لوگوں کو آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں جی، یہ بالکل جو جڑے بٹھاون والے وہ بندے غلط نے۔ صلی اللہ درود پاک نذرانہ پیش فرما رہے ہیں جناب سکلین بھائی آخر نے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ موبائل میں دیکھو گے وہی آئے گا، جس کو کلک کرو گے وہی آئے گا۔ بالکل جیسے طریقے ہی ہے تسی موبائل ایک اگر فاشی دی ویڈیو ویکھدے ہو تو تھلے بھی فاشی دی ویڈیو ہونی، اگر تلاوت کلام پاک سن رہے ہو تو تھلے تلاوت والی ویڈیو ہونی۔ ہر بندہ اپنے موبائل تو پہچانیا جا سکتا ہے کہ کون کتنے پانی سے کی کچھ ویکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین جی آمین ثم آمین۔ اللہ پاک تھانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے۔ بالکل بالکل ہمارا امتحان ہی ہوتا ہے، بس ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم پہ آزمائش کیوں آئی۔ بالکل جیسے طریقے مشکل وقت میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ بالکل جیسے طریقے گل یہ بالکل سچی گل ہے جی، سچی گل تسی میری گل دے نال تصدیق کر رہے ہو تو تھوڑا بہت شکریہ جناب۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل جی صبح دا ٹائم ہے اور صبح اسی خوبصورت گلاں کر رہے ہیں، ساڑیاں خوبصورت گلاں مینوں سنن مل رہی ہیں، میریاں ہو سکتا ہے خوبصورت گلاں تانوں کوئی لگ جاون، تانوں میرے اللہ ہے، بھروسہ نہیں اللہ ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ بالکل جی سارا کچھ ہے، اسی سارا کچھ منتے ہیں، لیکن جدو پریکٹیکل کرن دا ٹائم ہوندا ہے نا ادو بڑی ادو ساڈے اندر وہ ہمت کتے چلی جاندی، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ پریکٹیکل کرن والی گلاں نے، ہر بندہ ہی نیٹ دے علم کل ہے، ہر بندہ سمجھاون دے چکر وچ عملی طور تے یا سمجھن دے چکر وچ کوئی نہیں جی۔ روڑا گتن دے چکر وچ جی ہور کوئی گل نہ لبھی نا تے اپنا جڑا عبادت کوئی کر رہا ہوندا ہے اوندا زوم اگلے دے پاون دی کوشش کر رہا ہوندا ہے، بلا تو تے نماز ہی نہیں پڑھدا، تو تے ستا رہ جانا ہے بھی تو نماز پڑھدا ہے، اللہ بھی پڑھدا، اللہ نے تینوں توفیق دتی تو نماز پڑھ رہا ہے نال چوری کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نال ہیرا پھیری کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تے نال لوگاں نوں لٹ مار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے نال دھوکھا دے رہا ہے، نماز بھی یہ سارے کچھ اگر انج کر رہا ہے نا تو پھر وہ نماز ناقص ہے، پھر وہ نماز قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نماز برے کاموں تو روک دی ہے۔ پر اگر تسی نال برے کام بھی کر رہے ہو تو نال نماز بھی تے مطلب ہے کہ نماز تھانوں تھوڑی ناقص ہے، وہ سانوں برے کاموں تو روک نہیں رہی ہے، اس واسطے نماز ناقص ہو سکتی۔ ہمیں تو صبح بہت اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے جی، بہت شکریہ تھوڑا، تسی جی اس قابل سمجھتے ہو، اللہ کریم تمہیں سلامت رکھے اور اللہ پاک تھانوں ہمیشہ سلامت رکھے۔ پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک اور کوئی بھی رستہ نہیں ہے جڑا کہ بندے نو واپس لے کے جائے گا۔ عالمی ارواح دے وچ جدو بندہ ماں دی کوکھ وچ آیا تے او دے رومن لگ پئے، انہاں آخیا ساڑے کتنے جا رہا ہے؟ وچوں ایک سیاںا بولیا بھی چپ کرو، دنیا تے جا رہا ہے، چند بچے پیدا کرے گا، تھوڑا جہا رزق اکٹھا کرے گا تو پھر ساڈے کول آ جائے گا۔ جدو ادو انسان پیچھے جا رہا ہوندا تے ادھرے رومن لگ پاؤندے نے، ادھرے آکھدے نے ساڈا ہاں ساڈے کول آ گیا، تھوڑا کی لے کے آ رہا ہے۔ اس واسطے دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی مجال محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے، اتنے پکا ڈیرا کسے نے بھی نہیں لایا۔ بہرحال صبح میں تھوڑا جڑا روح ہے، روح نو اگر کوئی صحیح چیز کرن والی چیز ہے نا، صحیح روح دا علاج کرن والی شاید وہ موت دی یاد ہے، لیکن اس سنن واسطے تیار کریں، اس واسطے ٹاپک تھوڑا جہا میں چینج کر رہا ہیں۔ ہمیں تو صبح بہت اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے جی، بے حد شکریہ تھوڑا۔ بالکل یہی حال ہے کچھ لوگوں کا، نماز خود پڑھ کے احسان دوسروں پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تم نے نماز نہیں پڑھی جی۔ حضرت لقمان حکیم تے انہاں دا بیٹا تہجد دے ٹائم مسجد وچ چلے گئے
नमाज पढ़ रहे हैं तो बेटे ने सवाल किया कि अबू जी वेखो असी सुबह सुबह जाग आए हैं, तहज्जुद ते आ गए, लोग सुते पे ने। तो लुकमान हकीम ने बड़ा सोहना जवाब दिता कि बेटा इस नालों बेहतर आ कि तुसी भी जाके सौ जाते। इस तुहाडी इबादत का, इस तुहाडी रियाजत का कोई फायदा नहीं होना जेड़े तुहाडी नज़र लोगों ले है। इस वास्ते जनाब अपनी इबादत करो, तुसी जवाब देना है। और जेड़ा भी कोई इबादत कर रहा, अगर मैं कुछ कर रहा तो उसका जवाब दे मैं हाँ, उसका जवाब दे तुसी नहीं हो। इलम की कमी नहीं रह गई, इलम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अमल की कमी है, अमल करने की जरूरत है। सुबह सुबह तुहानू कैसा लग रहा है जनाब ये प्रोग्राम, ये हुण मैनू नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग जी गल्लां कर रहा आपका सबक याद करने पर भी कर रहा हूँ। और मेरे को तसव्वुर अली भी मौजूद ने, ए वेखो जी। अस्सलाम जनाब तसव्वुर अली भी मौजूद ने, मेरे को बैठ के भी गल्लां बातां सुन रहे हैं। ये मेरे बेटे ने, और दुनिया का हर शख्स अगर किसी के बेटे को गलत मत दे रहे होवे तो वो बेटे भी नाल आपे ही लै रहे होंगे गलत मत, क्योंकि उन्होंने सुन जो रहे होंगे कि बेटे जोड़े ने वेख के सीखते हैं, आख के नहीं सीखते। इस वास्ते मैं थोड़े ने जो भी गल्लां कर रहा ओरिजिनल गल्लां कर रहा, मैं इहदे कोई डंडी नहीं मारी। आजकल लोग मौत से डर कर जीते हैं कि कहीं हमें मौत ना आ जाए। जोड़े बंदे मौत को डरते हैं हकीकी खुशियां तो महरूम हो जाते हैं। मौत तो डरना नहीं, मौत ने लाजमी आना है। बिल्कुल ठीक कहा था हकीम लुकमान ने, बिल्कुल जी। अस्सलामु अलैकुम तसव्वुर अली साहब जी, तसव्वुर अली साहब की तरफ वालेकुम अस्सलाम। तसव्वुर अली आप तसव्वुर अली साहब जनाब मेरे नाल मौजूद ने, उन्होंने सलाम का जवाब भी दे देंगे ने। ते सिखो सिखाओ मौज जिंदगी इतने रुकी हुई नहीं, शायद जिंदगी में आखिरकार एक दिन मुक जाना। जिंदगी ने एक दिन आखिरकार मुकना है, तो बैठा कोई भी नहीं रहा। दो चार शेर में साढ़े को सुनोगे तो लुत्फ अंदोज हो जाओगे। शेर सुनो, एवें ही नहीं लोग बेचारे भुखे मरदे जागे, डर ते खौफ सी इहो जिहा पुजदे सरदे जागे। एवें ते नहीं लोग बेचारे भुखे, एवें ते नहीं लोग बेचारे भुखे मरदे जागे। एवें ते नहीं लोग बेचारे भुख दे मरदे जागे, डर ते खौफ ते इहो ऐसी पुजदे सरदे जागे। इहो ही नहीं वेख विखा के जाग पिया मैं कला, मैथू मेरा सुपना सुन के सारे घर दे जागे। मैथू मेरा सुपना सुन के सारे घर दे जागे। और इत्थे जद भी दुखिया कोई दुखां दी गल छेड़े, इन्हां दा मुंह बंद करन लई हीले शर दे जागे। इत्थे जद भी दुखिया कोई दुखां दी गल छेड़े, इनदा मुंह बंद करन लई हीले शर दे जागे। अच्छा कोई भी जनाब हक दी खातर अपनी आवाज़ बुलंद करता है ना, तो उस आवाज़ को दबावन वास्ते, बंद करने वास्ते कई हीले किए जाते हैं। मौत तो नहीं डरना। हजरत अपना सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़िया जंगा लड़िया ने, लेकिन वो शहीद नहीं होए। दुआ करते थे कि या अल्लाह मैनू शहादत नसीब कर। जंग च भी सी, शहीद नहीं होए। उन्होंने जी मौत हुई है ना, वो बुखार नाल हुई है। बुखार केड़ा जी, हुण अजकल उस बुखार का इलाज आम है। उदों उस बुखार का इलाज एक दरख्त की छाल खांदे आन तो उन्होंने बुखार उतर जाता। जो छाल नहीं मिलती बुखार दोबारा हो जाता। लेकिन हर फेरी जावन लगे दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैनू हालत जंग मौत आए ताकि मैं शहादत का रुतबा पा जावां, शहीद नहीं होए। और मेरे प्यारे दोस्त, जिथे मौत मुकर रहे उत्थे आ जानी है। बेशक अज्जो लोग डर के अपना पिता पानी कर लो ना करो, मौत ने आना, मौत ने नहीं टलना। बहरहाल सुबह सुबह मौत दी गल्लां कित्थे आपां लैके बैठ गए। एवें ही नहीं लोग बेचारे भुखे मरदे जागे, डर ते खौफ सी इहो पुजदे सरदे जागे। एवें ही नहीं वेख विखा के जाग पिया मैं कला, मैथू मेरा सुपना सुन के सारे घर दे जागे। इहो ही नहीं जागन लग पई सी मेरियां अखां, इहो ही नहीं जागन लग पईयां सन मेरियां अखां। नाम बहादुर दा सुनदे ही नाल ही फट जिगर दे जागे। और इत्थे जद भी दुखिया कोई दुखां दी गल छेड़े, उन्हां दा मुंह बंद करन लई हीले शर दे जागे। उन्हां एक सवाल है
ایک سوال ہے میرا، بالکل جی تسی سوال کرو، اگر میں جواب آਉਂਦਾ ہویا تو میں ضرور دینے کی کوشش کراں گا۔ کس کو کیا معلوم کہ کتنی زندگی ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ کسی بزرگ کو کسی نے پوچھا نا کہ حضور توبہ کدو کرنی چاہیے دی، عبادت کدو کرنی چاہیے دی، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ مرن تو ایک دن پہلے۔ لو جی اتنا ٹائم انہیں بابے نے دے دیتا، لیکن میں تو یہ بھی ٹائم نہیں دیتا۔ مرن تو ایک دن پہلے، ہوں کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ کدو موت آ جائے، مرن تو ایک دن پہلے توبہ کر لینی چاہیے دی، مرن تو ایک دن پہلے توبہ کر لینی چاہیے دی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہرحال تسی سوال کرو، اگر میں سوال کا جواب ہے، میرا بھی سوال ہے کہ اگر تسی ایک بند کمرے کے اندر موجود ہو اور اس بند کمرے کے اندر ایک لالٹین ہے، ایک اخبار ہے، ایک لکڑی اور تھوڑے کو ماچس ہے، تو تسی سب تو پہلے کنوں جلاؤ گے؟ ہاں جی، ایک لال تصور لکھنے جگاؤ گے؟ اچھا جناب، اچھا جناب، کسی کو کیا معلوم کہ کتنی زندگی ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد جڑی ہے نا، وہ تسی رہو یاد جی یا نہ رہو، جڑی تھوڑی سانس دی مالا ہے نا، اے سانس دی تسبیح ہے، یہ اللہ کا نام آپ ہی چل رہا ہے، سانس اندر جاندی ہے اللہ باہر آمدی تو ہو، صرف تھانوں توجہ کرنے دی ضرورت ہے۔ اگر توجہ کر لو گے تو اللہ کا نام تو پہلے ہی چل رہا ہے، تھوڑے اندر اللہ کا نام موجود ہے، اور دنیا دے وچ ایسی کوئی شے نہیں جڑا اللہ تو غافل ہوئے تو کٹی نہ جاوے۔ اپا صرف دھیان نہیں دے رہے کہ روح تا اللہ دا امر ہے، اے تے اللہ اللہ کر رہی ہے، اندر سانس جاندی اللہ باہر آمدی ہو، کمرے میں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے کیا؟ بالکل جی، کمرے میں بڑا زیادہ اندھیرا ہے، اور ان کے اندر لالٹین ہے تے اخبار ہے تے لکڑی پئیاں نے، تسی سب تو پہلے کنوں جلاؤ گے؟ یہ ضرور تسی جواب دینا۔ اے ویسے ایک نا کی ہو سکتے ہیں، وہ کریٹ کرنے واسطے ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی توجہ بنی رہے، باقی کوئی سوال دلچسپی بھی ہو سکتا ہے، تو تسی ضرور دس دینا جہاں اپنی گل بات کرنا۔ باقی دنیا کے حالات نیٹ تے اسی ویکھ رہے ہیں، جدوں ویکھنے ہیں جناب توبہ توبہ دی جا ہے، توبہ توبہ دی، ہر بندہ آندا ہے بھی میرے حساب نہ دنیا چلے، ہر بندہ آندا ہے میرے حساب نہ دنیا چلے، میرے حساب نہ دنیا نہیں چلنی، دنیا اللہ اور اللہ دے حبیب دے حساب نہ چلاؤ گے تو پھر جا کے امن آنا ہے، اپنے حساب نہ دنیا چلاؤ گے تو جناب کھاتا نہیں صحیح ہونا۔ ادو من لویں گا آکھے میرے نو آنا تو ادو من لویں گا آکھے میرے نو، انہاں سپاں ڈنگیا جدو سپیرے نو، اور اس طرح آیا ہے دور اداسی دا، بھول گئے نے کام ہی اس بنیرے نو، بھول گئے نے کام ہی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بالکل جی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، پہلے ماچس کو جلائیں گے، بالکل جی اسی طریقے ہی ہے، پہلے ماچس میں جلایا جائے گا۔ السلام علیکم چاچو جی۔ وعلیکم السلام ایان بیٹا، میں خیریت نال ہاں۔ السلام علیکم تصور علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے پتا؟ محمد ایان اتاری صاحب قانون جناب سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تصور علی صاحب، ادو من لویں گا آکھے میرے نو، انہاں سپاں ڈنگیا جدو سپیرے نو، اور اس طرح آیا ہے دور اداسی دا، بھول گئے نے کام ہی اس بنیرے نو۔ محترمہ صغرا بطول صاحبہ عرب دی سرزمین راجلہ دا تعلق کے تشریف فرما ہوئی ہیں، تھانوں سی جی آن ویلکم خوش آمدید آخنے ہیں، اور تسی ساڈی براڈ تے بہت چنگا لگا، اللہ پاک تھانوں سلامت رکھے، شریر دے شر تو تے حاسد دے حسد تو اور جادوگراں دی جادوگری تو اللہ پاک تھانوں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ براڈ لائک کر دینا جتنے کہ باب آ رہے ہو خیال ٹی وی۔ اس کے علاوہ ایان بول رہا ہے کہ کمرہ دکھائیں، میں تو جی تھانوں کمرہ دکھا دینا بیک کیمرے تو پھر تسی دیکھ سکو، ہے جی کمرہ، اگر چنگا لگے تو ضرور دس دینا۔ پنکھا بھی لایا، اور پنکھا بھی نواں ہی لایا تے الحمدللہ رمن بمن دی جگہ ہے جی اپنا لو جی۔ لو جناب، یہ کمرہ ایسے تھلے ہی بیٹھے ہیں زمین تے، حضرت پاک کریم نے فرمایا کہ زمین تے بیٹھا ہوا بندہ ڈگدا نہیں،
اسی جناب زمین پہ بیٹھ گئے ہیں اور زمین پہ کبھی کبھی سونا بھی چاہیے تو بیٹھنا بھی چاہیے. ماشاء اللہ ایان کو اچھا لگا جی, بے حد شکریہ جی. تھانوں اچھا لگ گیا تو بس محنت پوری ہوگی. دنیا میں سب چودھری ہیں, دنیا چودھری دی بتھے نہیں اتنے امال کے سودے تولنے نے, تو کوئی چودھری نہیں, تو کوئی اتنے کمی نہیں. ہاں جی, گل تو اور فکریے بات نہ کریے لممی, عملاں دے نال بخشے جاسن کیا سید کیا کمی. تصور علی بہت اچھا بچہ ہے. السلام علیکم محمد ثقلین صاحب جی. وعلیکم السلام. کمرے میں سب میچ ہے ماشاءاللہ جی. بالکل جی, میچنگ جڑی ہے نا جی وہ ہونا وہ ضروری ہے, میچنگ ہونا بھی ضروری ہے. اسی جی کمرے کا سارا کچھ میچ ہے جی. بھائی محمد ثقلین صاحب اللہ کریم تھوڑے تصور دی عمر دراز کرے, تھوڑے بچے دی عمر دراز کرے, انہاں دے صدقے میرے بچے دی بھی اللہ پاک عمر دراز کرے, نیک بناوے, فرما بردار بناوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آمین. دیکھنے والے سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. محترمہ سغرا بطول صاحب اسی بالکل خیریت نال, اور تھوڑی خیریت خداوند تعالیٰ کو نیک مطلوب ہے کہ اللہ کریم میری پیاری بہن نو ہمیشہ سلامت رکھے, اور سدا تسی خوش باش رہو, آباد رہو, شاد رہو. اللہ پاک تھوڑے گھر دے وچ ڈھیر ساری برکتاں لے کے آوے, اور تھانوں اللہ کریم تھانوں ہمیشہ اپنی حفاظت وچ رکھے, اور شریر دے شر تو حاسد دے اثر تو اللہ پاک محفوظ رکھے جی. میری دعاواں نے تھوڑے نال. یہ صبح بخیر پاکستان پروگرام اسی روزانہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی ٹائم دے مطابق 7 بجے لے کے تھوڑی خدمت وچ حاضر ہو جایا کریں گے. باجی سغرا بطول نو سلام دا جواب دے رہے ہیں بھائی محمد ثقلین صاحب. سکولے کھیڈن جاؤ نے دروازہ بند کر کے جا. اچھا جی, تصور علی چلا گیا کہ جی انہیں دوست آ گئے کسی سکولے کھیڈن واسطے جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی جڑا ٹائم ہے وہ اگلے ٹائم کھیڈ لون یا پچھلے ٹائم کھیڈ لون. بچیاں واسطے اسی جڑا ٹائم کھیڈن دا مختص کیتا ہے وہ کیتا جی 2 گھنٹے. 2 گھنٹے بچیاں نے کھیڈنا ہے, اور جڑا پڑھائی دا ٹائم ہے وہ ہے جی 3 گھنٹے. اور جڑا باقی انہوں نے جڑے معاملات کرنے نے انہوں نے ٹائم نو سی مینج کیتا ہے, بچیاں نے ذمہ لایا ہوا ہے 2 گھنٹے. تو اگر 1-2 منٹ بھی اتنے ہوندے نے تو پھر انہوں ڈانٹ پلائی جاندی, کیونکہ پہلے دسیا ہوندا کہ اس ٹائم تو اتنے تسی چلے گئے تو پھر تھوڑے واسطے جناب پنشمنٹ ہے. یہی آخر ماشاءاللہ جی کمال کی بیٹھک بنائی ہے جی. آج آپ نے لاہور جانا تھا. بالکل جی میں لاہور جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کے انتظار چاہے کھانے کھانے کے بعد میں ایک ویڈیو خیال ٹی وی تے اپلوڈ کرنی, اور اس کے بعد لاہور کی تیاری کرنی. میں پھر لاہور جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شیر سنو تے مزہ لو کہ من لوے گا ادو من لوے گا آکھے میرے نو, انہاں سپاں ڈنگیا جدو سپیرے نو. اور اس طرح آیا ہے دور اداسی دا, بھول گئے نے کانگ بھی اس بنیرے نو. اور رب سبب بھی آیا ہے مہمان کوئی, بانڈ نہ ایویں اپنے اچے ڈیرے نو. اور مولا بننے لاوے تاں اے بچنی ہے, پہ گئی ہے بیڑی گھمن گھیرے نو. مولا بننے لاوے تاں اے بچنی ہے, پہ گئی ہے بیڑی. اچھا جناب میں نے اس گل کی سمجھ نہیں آئی, صبح دا وقت میں نے اس طریقے کی گلاں کرنی تو ویسے نہیں چاہیے. یہ چینل وائرل کیوں نہیں ہویا؟ محنت کافی ہوئی ہے اس تے, 6 سال دی مسلسل محنت ہوئی ہے, اور کوئی ایسا دن نہیں کہ جدو میں اس تے ویڈیو اپلوڈ نہ کی. خیال ٹی وی تے میں ویڈیو پچھلے 9 دنوں تو کوئی نہیں اپلوڈ کر رہا, لیکن اج اس تے بھی کرنی ایکٹیو میں اس تے بھی ہاں ہو نا. تے یہ کیوں نہیں وائرل ہو رہا انہیں دی سمجھ مینوں نہیں آ رہی. اگر تھانوں کوئی سمجھ تو ضرور تسی دس دینا یوٹیوب میرے نال کی مسئلہ ہے. ہونا انہیں ضرور ہے, یہ میرا دل آکھدا ہے, اور جڑا کم دل آکھدا ہے وہ ہوندا ضرور ہے. ہونا انہیں ضرور, کیونکہ میں جی ہمت ہی نہیں آ رہی. جڑا بندہ ہمت نہیں ہاردا ایک نہ ایک دن رکدا اتنے پہنچ جاتا. ایک تو میں بڑی مزے کی گل سنان لگا. تسی ایک نہ بچپن وچ کہانی سنی ہو سی جناب جگنو دی تے بلبل دی. امرود لو 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 او بٹوے وچ پیسے کاٹ لو. میں جا کے نا 1 منٹ جی میں تنوں کتنے میں سار جانا بس اتنے ہی لے لو.
اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آؤ کھانا کھا لو. جی بالکل جی, اللہ پاک تھوڑے کھانے تھوڑے برکت پاوے, دسترخوان اللہ کریم تھانوں ہمیشہ سلامت رکھے. تے تسی کھانا ضرور کھاؤ اور کھانے دی طرف توجہ بھی دے کے کھانا. اسی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جڑی ساری براڈ ہوئے گی 1 گھنٹے تے مشتمل ہے, 1 گھنٹہ اسی براڈ کرنی. اس تو بعد میں خیال ٹی وی واسطے ویڈیو بنانی. میں تھوڑے نہ جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں بڑی سوادی گل ہے, بڑی مزے دی گل ہے. اصل میں آج کل لوگ ناچ گانے جھوٹی خبروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ فلاں تو غلط ہے, ناچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, منافقت کی حد کراس کرتے. اچھا گل کرو ٹیم بناؤ بھائی جی. یہ جڑا گناہ ہے یا اس طریقے کے معاملے رنگین نے وقتی طور تے تھانوں رنگ وکھا دیندے نے, لیکن یہ برے اثرات بھی تو پاؤندے نے بعد دے وچ. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دونوں چینل کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے. جڑے رنگینی ہے نا جی, رنگینی تھانوں رنگینی وقتی طور رنگین ہے لیکن بعد رزلٹ بہت برے ہوندے نے. یہ میری گل یاد رکھ لینا, خود نو بھی تے اپنے بچیاں نو بھی. موبائل دے جی غلط افواہاں نے یا میں نہیں آخ رہا کہ میرا چینل ہی مثبت ہو سکتا, کوئی میرے کو غلط گل ہو گئی ہوگی, لیکن میں کوشش کردا کہ میرے بچیاں نے ویکھنا ہے چینل اور میرے کو یہو جی کوئی بھی گل نہ ہوے جہدے نال دل آزاری ہوے, یہو جی گل میرے کو نہ ہوے. لوگ زندہ دی قدر نہیں کردے, مرن تو بعد سارے قدر کرن لگ پوندے نے. لیکن کچھ لوگ موت تے بھی سیاست کر رہے ہوندے نے. ایک بندہ نا ایک جنازے دے نال شامل ہویا, جنازہ پڑھ کے نا تے بعد وچ بندے نوں ملیا تے آکھدا یار مرن والے نال میرے بڑے تعلقات آن. وہ بڑا حیران ہو کے انہیں ویکھیا, انہیں آکھا بھائی چپ کر, کیوں لتر جلن دا ارادہ ہی, عورت مری ہے. ہاں جی, وہ مرن تو بعد جیندیاں نوں موڈے دیو, مرن والے نوں تے سارے موڈے دے لیندے نے. جنوں دفناون واسطے یار کی خیال ہے, انہوں کوئی نہیں موڈا دے گا تو انہوں اتنے پیا نہ رہن دینا, انہوں کوئی نہ کوئی موڈا دے گا. زندہ نوں موڈا دیون دی ضرورت ہے. جیسے کچھ دن پہلے جس کا والی جھوٹی خبر چلی اور ابھی تک چل رہی, وہ غلط خبر ہے جو کوئی سچائی نہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ کی محنت رنگ لائے گی. شکلین بھائی تھوڑے ورگے دوست میرے نال ہون تے میں سمجھنا کہ محنت رنگ لے ہی آئی ہے کہ تھوڑے ورگے مخلص دوست میری زندگی چ آئے نے. میں تینوں دس رہا سو کہ سب تو وڈی دولت جڑی ہے وہ انسان کی صحت ہے. وہ الحمدللہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے مینوں کھان پین دی, کسی قسم کا کوئی مینوں مسئلہ نہیں ہے. سب تو وڈی دولت میرے کو ہے. دوسری جڑی اس تو چھوٹی دولت ہے, اس تو چھوٹی وہ اچھے دوست نے, مخلص دوست نے, تو تسی میرے کو موجود ہو. اس تو بڑا ہور مینوں کی چاہیے. اللہ پاک نے جڑا پیسہ ہے تے ادنا جی دولت ہے نا, میں سمجھنا کہ تمہیں بڑا فائدہ ہویا, رنگ لے آئیے جناب. میں تینوں گل سنا رہا سوں کہ جناب جگنو تے بلبل اور شاخ تے بیٹھی ہے بلبل, رات نوں رستہ نہیں آ رہا. سنی ہونی کہانی تسی, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. بہت شکریہ تسی جناب میرے نال ہو, مینوں تھوڑے تے مکمل مان ہے تے پورا بھروسہ ہے تھوڑے. جگنو تے بلبل, بلبل جڑی ہے وہ شاخ تے بیٹھی ہے تے جگنو آ گیا. میں تے گل کرنا چاہ رہا, کہانی تسی سنی ہونی لازمی, لیکن میرے دماغ نے گل کی وہ تھوڑے نال شیئر کرنا چاہ رہا, غلط ہے کہ صحیح ہے. جگنو دے پیچھے لائٹ ایک بال رہی ہے, روشنی ایک ہے, اللہ کی طرفوں روشنی عطا کی گئی ہے جن کا کدی چارجر ختم ہی نہیں ہویا. نہ کوئی یو پی ایس ہے, نہ کوئی دا چارج کدی ختم ہویا, اور نہ ہی کدی کوئی سیل پے نے, اور نہ ہی کدی انہیں آخیا بھی اج جناب میری لائٹ نہیں بلنی کیونکہ اج ٹرانسفارم سڑیا ہوا ہے. ان کدی بھی نہیں آخیا, وہ لائٹ بال ہی رہی ہوندی. تسی یہ کہانی سنی ہے نا جی. جگنو گیا بلبل دے کول کے تے کیوں تسی بیٹھے ہو, تو وہ آخدی ہنیرا ہو گیا ہے تے میں گھر نہیں جا سکتی. تو انہیں آخیا کوئی گل نہیں میرے نال چلو. جگنو لائٹ بال کے جا رہا ہے. اور سوچنے والی گل ہے کہ اس فاختہ دا گھر جگنو نو کنے دسیا. ہاں جی, وہ رستہ جگنو نو کنے دسیا, رستہ فاختہ دے گھر دا. ویسے تو ہنیرا فاختہ نو تا وہ جڑی ہے بلبل آئی انہوں تو رستہ اپنے گھر دا ہنیرے دی وجہ تو ہوتے, اگر انہوں رستہ پتہ ہونا تو پھر انہوں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں آئی, وہ پھر ہنیرے جی نکل جاندی. وہ جگنو نو رستہ کنے دسیا بھی جڑی بلبل دا رستہ ہے گھر دا وہ ہے. اور دسو نا, سوال تو ویسے بنتا ہے تسی اس تے بارے مطمئن ہو یا نہیں ہو, لیکن میرے دماغ جی گل آئی میں تھوڑے نال کر دیتی ہے کہ جگنو جہڑا ہے وہ انجان ہے, گھر تو واقف نہیں ہے, وہ کول لائٹ ہے. جیڑی وہ بلبل ہے
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਨੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ होना बुलबुल का। जी 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 हमने 5वीं क्लास में पढ़ी थी। जो जुगनू ਨੂੰ ਡੰਗਾ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮੋਇਆ ਨੂੰ बांगा। हाय 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 हाय, बड़ा सोहना खान तुस आख्या है, अल्लाह ने बताया, बड़ा सोहना तुस खान आख्या भाई, जींदियां नू डांगा ते मोया नू बांगा। बजुर्ग है साढ़े कोई टुरे फिरदे ने, उन्होंने बेटे पुछदे नहीं, उन्होंने जमीन बेच के खा गए, वो जिस किसी हाल च होवे उन्हें पुछदे नहीं। अगर कल नू आखिर मरना तो है, वो मर गया तो उनके पिछे उन्होंने दुआ देगा कीतियां ना, तो तुसी इस चैनल ते वेख सकोगे कि मैं उन्होंने कितना एक्सपोज करना। अजकल भी उन्होंने मैं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा कि वो अपने बाप दे नाल वफा करन। की हो रहा बाजारां दे विच, मतलब इस तरीके दे माहौल ने जेड़ा कि आख्या है अपना भाई मोहम्मद सकरैन, एक एक अखान सारे आखो ना, अखान मजा देंदे ने कि जींदियां नू डांगा ते मोया नू बांगा है। बड़ा सोहना अखान आख्या इन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਆਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हम ये तो हमने जो हुए ना कहीं कल भी काट, जो हम जो आज बोएंगे कल को वही काटेंगे। बिल्कुल जी भी सोना खान है जेड़ा कोई तुसी गढ़ना है, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਛੋਲੇ ਤੇ नहीं ना तुझे जा सकते, ये छोले गाड़ देते जावन तो फिर आखिए कि लोगों की मुझे एक बात समझ नहीं आती, जी तुम गल समझ नहीं आती मैंने तो पूछो, हो सकता मैंने समझ आई हो या किसी मेरे यूट्यूब फैमिली के किसी मैंबर को समझ आई हो, जरूर दसो। बच्चे इस टाइम ना अमरूद खाते होंगे ने, वक्त की गल तो मौसम का फल ये फायदेमंद होंगे जी। इस मौसम में ना जो मौसम चल रहा है, दूध सोडा तो लस्सी तो परहेज रखना, वरना सांस की बीमारियां, मोटापे की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां, नज़ला जुकाम का शिकार बंदा हो सकता है। दूध सोडा ते लस्सी। फिर की खाइए, गंढे प्याज, जो बंदा इस मौसम में प्याज खांदा है ना, वो घ्यो जितनी ताकत रखते हैं प्याज, ठीक। जो अमरूद है, अमरूद खावन मेरे दी सारी बीमारियां खत्म होंदी हैं। लोगों की मुझे एक बात समझ नहीं आई कि लोग अपने प्यारों को कहते हैं कि मेरा मरा मुंह ना देखना, अपनी अनाक के लिए अपनों की वो खुशियों के दुश्मन बन जाते। भाई मरे हो तो मुंह देखो या ना देखो तो बराबर की गल है, वो अपनी गल मनवाना चाह रहे होंगे। इस ज़िनी तौर पर ब्लैक मेलिंग होंगी। सक्का भाई भी होवे ना, एक तेरा हमजाद एक मेरा हमजाद है, असी दूसरे एक दूसरे के दोस्त हो सकने हैं, लेकिन वो हमजाद एक दूसरे के मुखालिफ ही ने। वो जो हमजाद, वो जो जिन है, जो इंसान के नाल जिन है, वो एक दूसरे के मुखालिफ ही ने। तुसी वेख लेना, दो भाई ने, एक माँ के पेट च पैदा होए ने, एक बाप की औलाद है। जदों कोई लमन देवन की गल आएगी ना, हर बंदा उन्हें अपनी तरफ खींचेगा, दूसरे भाई वास्ते नहीं करेगा कि तू चल लै यार मेरी खैर है, क्योंकि जो हमजाद ने आपस में दुश्मन ही ने। बाजार तो खून का रिश्ता उन्होंने है, लेकिन जो अंदर हमजाद बैठा है, जिन बैठा है, वो एक दूसरे ना वाकफ, जिन्होंने अना तुसी आख रहे हो ना, मैं उन्होंने जिन आख रहे हैं, हमजाद आख रहे हैं। अना बड़ी भैड़ी चीज़ है। रिश्तियां की जी खूबसूरती है ना, एक दूसरे की मन लवन दे विच है, ना मनने खूबसूरती नहीं है, ना मनने दे विच। हाँ एक गल मेरी याद रखना, अगर घर में 10 लोग हैं तो उन्होंने विचों एक वसी होना चाहिए, एक उन्होंने वली होना चाहिए, एक उन्होंने मतलब होना चाहिए सरबराह होना चाहिए। अगर तुसी आम मुआड़े चल पाओगे ना, फिर गल नहीं बनेगी, फिर वो घर जितन तक बर्बाद नहीं होएगा, ओदा बर्बादी वो तय है। जिस घर दे ज़्यादा सरबराह ने, ओदी बर्बादी तय है। बादशाह ते वजीर तो हो सकते हैं,
جس طریقے کے باپ بادشاہ تے ماں وزیر یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس تو زیادہ عہدے تسی تقسیم کرن لگ پے تو پھر اندی میرے مرے ہو دا منہ نہ ویکھیا جے، ایک ذہنی تخریب کاری ہے۔ تو میری یہ گل نہیں منے گا، میں خودکشی کر لاں گا۔ انہوں لگ رہا ہوندا ہے کہ میرا بھائی ہے، میرے نے بڑی محبت ہے۔ ہاں جی، اور وہ انسان چاہتا بھی ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، پھر کیوں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگلے کی زندگی تباہ کرتے ہیں، پر کیوں تلے ہوتے ہیں؟ بالکل جی، انا وہ جڑا جن ہے نا وہ اندر والا، وہ فیصلے کر رہا ہوندا ہے، وہ قوت فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ جڑا کسی بھی اچھی گل نو اچھی نہ سمجھ سکے، سمجھ لو کوئی اندر کسی نہ کسی پاسے خرابی ہے۔ کچھ ایسا کام کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ اچھا ہی کہیں۔ اچھا کرن واسطے تسی کام نہ کرو جی جناب، تسی کام ایسا کرو کہ تسی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہو جاؤ، لوگ تھانوں اچھا کہن نہ کہن ادھر چھڑ دیو۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ تسی جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کر لیا نا، لوگ آپ پہ راضی ہو جائیں گے۔ لوگ اچھا نہیں آخدے، مرن تو بعد بھی اچھا نہیں آخدے، لیکن اگر تسی مقبول ہو گئے اللہ دی بارگاہ وچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور دے وچ ایک ایسا بندہ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا اس تے نا مطلب بڑا غصہ ہا، تو نقلاں اتاردا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دا جنازہ کوئی نہ پڑھے، پھر وہ فوت ہو گیا۔ پھر جنازے واسطے اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اے موسیٰ دا جنازہ پڑھ، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تیری نقلاں اتاردا ہے، مینوں بڑا اچھا لگدا ہے۔ اسی بھی تو نقلاں اتار رہے ہیں نا جی، نماز پڑھتے ہیں سرکار دو عالم دی نقلاں اتار رہے ہیں۔ واحد ایسی قوم ہے جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت دی شان نو گھٹاون دی کوشش کی تھی، باقی ساریاں قوماں نے اپنے نبیاں دی شان نو بڑھاون دی کوشش کی تھی۔ برکیف گل اور پاسے نکل گئی۔ انا جڑی انا ہے نا، انا بڑی بھڑی شے ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو کہتے ہیں کہ میرا مرے، اچھا میرے مرے ہو تو منہ نہ ویکھے، جیسے تسی گل بات کر لینے۔ جناب کچھ ایسا کام کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اپنے تھوڑے سے سوال کا جواب دے گا۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ یہ کہہ دیں کہ میں غلط ہوں تو پھر دنیا ٹھیک ہو جائے، کوئی خود کو غلط بالکل دو لڑ پڑ نہ، ہر بندہ اپنے فیور دی گل کرتا، دوسرے دی فیور دی کوئی بھی گل نہیں کرتا۔ ایک اور بھی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جو پیاز کھاتا ہے اس کے نزدیک سانپ نہیں آتا۔ بالکل جناب، جو پیاز ہے نا جی، لیکن اگلے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے ٹائم پیاز کھانے والا جڑا بندہ ہے نا، ایک تے وہی مردانہ طور تے وہ بالکل مضبوط رہتا ہے، اور مردانہ تعلق ہوتا دماغ نہ، وہ فیصلے ٹھیک ہوندے نے۔ اگر وہ فیصلے پھر ٹھیک کرنے لگ پہ جڑا پیاز بڑی اچھی چیز ہے۔ آج کل ماں باپ یہ کام زیادہ کر رہے ہیں کہ اپنی غلط بات منوانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ جی بالکل جی، اگر تے اچھی کسی گل دی پارو تو منع کر رہے ہیں تے وہ نہیں مننی۔ باقی ماں باپ کی جڑی ہے جی اطاعت ہے وہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام دی پارو منع کر رہے ہیں تے اس تو نہیں رکنا۔ ہاں اچھے کام دی پارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات دے اگر وہ نفی کر رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں، پھر ماں باپ کو چھڈنا بنتا ہے۔ پھر جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیتی وہ چھڈنی نہیں بنتی۔ ہاں جی، کیونکہ سچا تے پکا مسلمان وہ ہے جنہوں اپنے ماں باپ اولاد سارے نالوں زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہوئے، نہ کہ محبت ہوئے انہوں دے فرمان نال محبت ہوئے۔ اور اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ بیٹا اپنے حق واسطے اپنے باپ نال گل کر سکدا ہے، لیکن باپ دا اتنا حق ہے کہ اگر اپنے بیٹے نو بیچ کے کھا بھی جاوے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تے جڑا بیٹی جوان ہو جاوے تو وہ اپنا زندگی دا فیصلہ خود کر سکتی ہے، بالغ جو ہو جاوے تو وہ مرضی کو پوچھ لینا چاہیے کہ بیٹا ہوں میں تھوڑی شادی کرنی ہے یا تھوڑے معاملات کرنے نے، تو تسی کتنے رضامند ہو۔ اگر بیٹی منع کر دے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اگر بیٹی کہہ دے کہ میں رضامند ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ بہرحال ماں باپ نو چاہیے، آج کل ماں باپ ویسے ماں باپ رہ نہیں۔ جب میرے سامنے کچھ واقعات ایسے آئے نے کہ ماں نے سگی اولاد نے قتل کیتا گیا، اور رشتے کی خوبصورتی ختم ہوگی اپنی انا کے لیے۔ کسی کو
نقصان کر دیتے ہیں. بالکل جی اپنے انا واسطے کسی کا نقصان کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں. آج کا رشتوں کو مذاق بنا کے رکھ دیا لوگوں نے منافقت کر کے. منافقت بڑی بھڑی شے ہے. اگر رشتہ دے وچ منافقت آ جاوے نا جتن تک پانی دے وچ بیڑی ہے پانی دے وچ بیڑی ہے بیڑی تردی رہے گی. جدوں بیڑی دے وچ پانی آ گیا پھر انہاں نوں بڈھن تو کوئی نہیں بچا سکتا. منافق رشتے اس طریقے ہی نے جتن تک تے منافق نہ ہون انہاں رنگی کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے دنیا دے وچ. کوئی دوست ایسا نہیں ہے جڑا رشتہ داراں والی کمی پوری کر سکے. لیکن اگر یہ منافق ہو جاون تو سب تو زیادہ خطرناک بھی یہی ہوندے ہیں. اس واسطے منافقوں کو بچ کے رہنا چاہیے. اگر ماں باپ بھی تھانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے خلاف لے جا رہے ہیں نا تو منع کر دو, بغاوت کر جاؤ. کیونکہ سب تو زیادہ جڑی اہمیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کی رائے لے لینی چاہیے کہ وہ کی کرنا چاہتے ہیں. اگر انہوں کی رائے غلط ہے تسی مشورہ دے سکتے ہو, انہوں کی تسی رائے نو بدل نہیں سکتے. انہوں کی رائے لینی ضروری ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا جو رشتہ ہویا سرکار دو عالم نے پوچھا اے بیٹا تیرے واسطے صدیق اکبر پاک دا رشتہ آیا تینوں قبول ہے؟ تو بیٹی نے فرمایا مینوں قبول نہیں ہے. جدو علی المرتضیٰ دا رشتہ آیا کہ آپ نے فرمایا بیٹا تیرے واسطے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دا رشتہ آیا قبول ہے؟ کہ آپ نے فرمایا مجھے علی قبول ہے لیکن حق مہر میری مرضی دا ہونا ہے. جی حق مہر کی منگیا گیا. اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی بیٹی کو پوچھ بھی حق مہر کی عطا کریے. بیٹی نے فرمایا کہ حق مہر اے دو لینا لکھ دیو کہ جتھے کل قیامت والے روز میرے ابے کی امت ہوئے گی جتنے فاطمہ ہوئے گی اتنے میری ابے کی امت ہوئے گی. یہ میرا حق مہر ہے. آج کل ہر رشتے میں منافقت آ گئی ہے. والدین اپنے بچوں سے منافقت کرتے, بہن بھائی منافقت کرتے, میاں بیوی ایک دوسرے سے. میاں بیوی ایک خوبصورت رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن منافقت کدوں شروع ہوندی جب دونوں میں ایک نو کم تر سمجھا جاتا ہے ادو یہ منافقت شروع ہوندی. بیوی ہے تو اگر مرد نو کم تر سمجھن لگ پوے تو منافقت شروع. اگر میاں اج کل جٹا لوگوں دے کھان ہیں کہ بیوی تے پیر دی جُتی ہوندی, بھائی اس طریقے نہیں ہے. بیوی اگر پیر دی جُتی ہوندی تو انہوں بازار چ ہونا چاہیے. ہاں جی بازار جاون تو روک دے. بیوی سر دی پگڑی ہوندی ہے. بیوی جڑی ہے یہ عزت دے لائق ہوندی ہے. تھوڑی عزت نو اگر محفوظ نہ رکھے تو جناب تسی کی کر لو گے. بیوی نو جُتی دے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. میاں بیوی دے حقوق نے مطلب کہ ماشاءاللہ ہم بی بی فاطمہ تو زہرا کے حق مہر میں شامل ہیں, بالکل جیسے حضرت زہرا پاک دا حق مہر ہے. ایسی اج تک بی بی نے حق مہر نہیں لیا تو کل قیامت والے روز تھانوں مبارک ہو. ایسی حق مہر جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک تھوڑی حفاظت فرماوے اور ساڈی بھی حفاظت فرماوے. باقی جڑا ہے نا جی تسی گل بات کر رہے ہو میاں بیوی دی منافقت ایک کوئی بنتی جلدی گل نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے دا لباس نے, ایک دوسرے دا ایک کی پردہ ہے میاں بیوی دا, اور ایک دوسرے کو گل چھپا جانا, ایک دوسرے نال مشورہ نہ کرنا یہ اس رشتے نو ختم کر دیندا ہے. میاں بیوی نو چاہیے کہ ایک دوسرے دے نال بیٹھ کے اپنے گھر دے بارے اپنے بچیاں دے بارے ڈسکس کرنا, زیادہ تو زیادہ ٹائم اپنی بیوی دے نال سپینڈ کرنا, انہوں سمجھانا, انہوں نال سمجھن دی کوشش کرنی. یہ ساری زندگی واسطے ایک دن واسطے نہیں ہے. شادی ہوگی تو اس تو بعد نہ جی نہ, پھر بھی ٹائم نو مینج رکھنا یہ ضروری ہے. میاں بیوی کا جڑا ٹائم ہے وہ انہوں مینج رکھنا, اپنے بچیاں پر بھی اپنے بارے سوچن. جہاں میری بروڈ اسی طریقے کی ہوندی ہے, تھانوں کوئی گل وچ بری لگی ہوگی تو وہ واسطے میں معذرت خواہ ہاں. اگر میری گلاں چنگیاں لگدیاں تو چینل نو سبسکرائب کر لو. جڑے لوگ نویں آ رہے ہو جڑے تسی میرے نال پہلے تو ہو جناب تسی میرے بالکل دل دے قریب ہو اور تھوڑی میری کمی محسوس ہوندی جدوں تسی بروڈ تشریف لے کے نہ آو. تے خیال ٹی وی یوٹیوب چینل دے بارے کی آختے ہو جناب؟ وہ ویڈیو 2000 تو زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. مونیٹائز چینل ہے, ویوز کا بڑا مسئلہ ہے, تھوڑے تعاون کی ضرورت ہے تو تسی ضرور آؤ. میاں بیوی کا رشتہ جڑا خوبصورت رشتہ ہے اللہ کریم انہوں بنائی رکھے. اور خراب کدوں ہوندا جدوں میاں بیوی ایک دوسرے کی گل چھپانا شروع کر دیندے نے, جدوں کجروی اختیار کرتے ہیں. حالانکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اور انہوں ایک دوسرے کو اس رشتے کو مضبوط رکھن پاروں ایک پھلاں دی طرح ایک رشتہ ہے, نازک رشتہ ہے. تسی روز
اعتماد کا تروکا لیندے رہو گے نا، اعتماد کا، یہ ہرا بھرا رہے گا۔ ہر رشتہ چھوڑ دیتا ہے، بس میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتا، بالکل اتنا مضبوط ہے کہ تھوڑے مرن تکر بھی نا یہ رشتہ جڑا ہے ساتھ دیندا ہے۔ پھر اس رشتے دے نال ہیرا پھیری نہ پینا، اس رشتے دے نال تجربی اختیار کرنا نہ پینا۔ اگر کوئی تھوڑا خیر خواہ مڑ اتو نا عورتوں کو مشورہ جدو لے رہی ہے نا، یہ بھی کرما والیاں پھر پتہ ہی نہیں سو لگتا، پتہ ہی نہیں سو لگتا، میرے کو رہندا مشورے پتہ ہی نہیں سو لگتا۔ ہاں جی، انج بھی نہ کرے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خامدان دے نال یہ سلوک نہ کرن، اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی دے نال بچے دے نال اخلاقی طور تے بھی تے اجازت لینا چاہ رہے ہیں جناب تھوڑے کو۔ براڈ دا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کوئی گلاں رہ گئی تین شرط رات دی براڈ جڑی 8 بجے دی براڈ ہوئی، تشریف لے آنا۔ خیال ٹی وی یوٹیوب چینل تو اپنا چینل ہے، ضرور وزٹ کرنا۔ پنجابی وسیط ایک میں ویلاگ اپلوڈ کر رہا ہوں، جڑا سی ہے کریم پایا دا ویلاگ میں بنا کے لیا کہ کیویں لیا تے کدوں پایا تے کی ہویا، اور میں ویلاگ اپلوڈ کراں گا۔ اور میری کوئی گل اگر دوران گفتگو بری لگی ہوئے تو ایک جناب انسان ہونے کے ناطے بندے کوئی مسٹیک ہو سکتی، کوئی ایڈی بڑی گل نہیں۔ اگر کوئی لگی ہوئے جی کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں، وہ تو بات باہر لوگوں کو کرتی، کچھ بندے باہر لوگوں نے گلاں کرن لگ پاندے نے، گل یاد آ گئی آکھن لگ پاندے نے جی میری بیوی وچ اے برائی ہے، بھائی انہیں صحیح کرنی بیوی نوں جا کے دس، میری بیوی انج ہے انہیں کرنی صحیح انہوں دس۔ کچھ عورتیں جا کے آکھن میرا بندہ پتہ نہیں لگدا سو، جتنا مرضی مشورہ دے سمجھ نہیں، بھائی انہوں دس، انہیں صحیح کرنا، ہمیں تو صبح صبح سیکھنے کو ملا ہے، انہوں جا کے دسو۔ جان جی نہ نکلتی پی ہوئے تو کوئی عورت چلی جائے اس قسم دی، بندہ مر رہا ہے وہ جان نہیں نکل رہی، ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیڈا پاپی ہے، جان نہیں نکلتی پئی سو، اگلے صورت یاسین بھی پڑھا لی، جان پھر بھی نہیں نکلی، ایتھے اڑی ہوئی سو، پتہ نہیں کیڑے گناہ کیتے سو۔ توبہ توبہ توبہ، جڑا جلدی مر جاوے پتہ انہوں کی آندی ہیں، پتہ نہیں اس کیڑا گناہ کیتا، پانی دا گھٹ بھی نصیب نہیں سو ہویا، یعنی کہ کسی پاس بھی نہیں چھڑ دیا۔ یہ جی مائیوں تو اللہ پاک بنا دے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی ملتے ہیں اسی دوبارہ رات نو 8 بجے۔ تھوڑا تو میرا اللہ حافظ۔ میں چاہنا کہ 1 گھنٹہ پورا ہو جائے، 57 منٹ ہو گئے، ساڑھے کو 3 منٹ آئے، میں 3 منٹ چاہیے باقی دی گلاں کمپلیٹ بالکل بالکل ایسا ہی کہتی ہیں، بالکل جی ایسا ہی کہتی ہیں۔ تو کچھ عورتوں نے تو اتنے غلط عقائد نے، شام نو بندہ مر گیا تو شام نو پھر آخر صبح حلوہ پکا لویا ہے، یہ ٹکور ہوندی ہے، راتی فرشتے نے کٹیا ہونا ہے انہوں، چلو حلوے تو ختم دیواں کہ ٹکور ہو جائے گی۔ لو یہ اور کیڑی گل ہے جی جی ہم سن رہے ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے دے معاملات نے، اتنے کی ٹکوراں پہنچنی ہیں تے کی اتنے پہنچنے نے تواڈے کھانے دانے، اتنے کھانا دانا کوئی بھی کسی دا محتاج نہیں ہے۔ یہ تے اگے جڑے لوگ ہیں نا وہ پتہ کی کردے نے، کوئی مر جاندا تے نال ایک غلام نو مار کے پور دیندے ہیں، نال کو مال دولت بھی پور دینا، بھی چلو اے دے واسطے جناب اے جڑا نوکر ہے اے دے واسطے ذریعہ ہے، مطلب کام کر سی تے اے مال دولت دا راہ دا خرچہ ہے۔ یہ جہالت والی گلاں نے بھائی، کوئی ٹکور نہیں ہوندی، کوئی ختم ہو، یہ ہمیں ایک نا خرافات ہے، ایک کوئی تام پرستی ہے، انج نہیں ہوندا۔ عورتیں سائے قسم دی ہیں، جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے، جو نہ سمجھے گا وہ نقصان میں ہی ہے۔ بالکل جڑا سمجھ گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، جڑا نہیں سمجھے گا ساڈا کام دس دینا۔ اپنے گھر دے اصول بناؤ، میاں بیوی دے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی تے میاں دا مقام جڑا ہے ان دے وچ طرف فرق نہیں ہے، بیوی اپنے حقوق ادا کرے، مرد اپنے حقوق ادا کرے، تے جناب یہ جڑی زندگی دی گڈی ہے نا یہ بآسانی اس ٹریک تے چلدی رہے گی۔ اگر دوواں دے وچ جھوک لوک آ گئی، یہ گڈی ٹریک تو اتری ہوئی کئی سواریاں نوں نال غرق کر دیندی، اولاد نوں یہ ڈسٹرب کر دی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل اجازت دیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دکھ سکھ ونڈتے رہا کرو دوستو، دکھ ونڈن نہ گھٹتے رہے، خوشیاں ونڈن نہ ودھیاں نے۔ اپنا تے اپنے پیارے دا خیال رکھنا، اور اگر دنیا میں کوئی شے قیمتی تو تسی خود ہی ہو، اپنا خود دا بہت سارا خیال رکھنا۔ اجازت دیو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ رات 8 بجے۔ تھوڑے میرا اللہ بیلی لے ہو یار حوالے رب دے
میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. میرے دوست ہمیشہ واسطے پائندہ باد.